جب نواب عالیان نے رشال کی حالت غیر ہوتی محسوس کی تو اس کی نازک نرم پنکھڑیوں کو آزادی بخشی تھی۔ اب دونوں گہری سانسیں لے رہے تھے۔ جہاں رشال کی نظریں نیچی تھیں، وہیں نواب عالیان کی نظریں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ بہت ہی گہری نظروں سے اپنی بے حد چھوٹی سی بیوی کا معائنہ کر رہے تھے، جس کے تاثرات میں اب عجیب سی کاٹ سی تھی، جو نواب عالیان کو اندر تک آگ لگا رہی تھی۔ اوپر سے رشال کا کسی غیر مرد کا نام لینا، پھر سے رشال کا بولے ہوئے لفظ یاد آئے اور نواب عالیان کی آنکھوں میں پھر سے خون اترا تھا۔ رشال اپنے آنسو پونچھتے پھر سے نواب عالیان کو دیکھتے شکوہ کن انداز میں بولی تھی۔ آپ بہت گندے ہیں نواب جی، آپ نے میری سانسیں گھونٹ دی۔ اب میں آپ کے پاس نہیں ہوں گی، اب میں آپ کے پاس نہیں رہوں گی، میں چلی جاؤں گی۔ اس سے پہلے ہی نواب عالیان رشال کو ایک ہاتھ سے گود میں اٹھاتے دیوار کے ساتھ لگا گئے تھے۔ رشال کی آنکھیں خوف اور ہراس سے پھیلی تھیں۔ ابھی ابھی تو اس کے شوہر نے ہونٹوں پر اپنی بے رحم شدت ڈھائی تھی، اب پتہ نہیں وہ کیا کرنے والے تھے۔ اب تم نے ایک بار بھی اپنے منہ سے کسی غیر مرد کا نام لیا نا، تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں رشال۔ لیکن جس سہیل کا نام تم لے رہی ہو نا، اس کی قبر میں خود اس کے سینے پر 100 گولیاں مار کر تمہارے سامنے اسے دفناؤں گا۔ سمجھی مسز رشال عالیان علی خان؟ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ رشال بس دیکھتی رہ گئی تھی۔ اب 17 سال کی رشال کی بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ جہاں دل کو اپنے لیے مسز عالیان سننا بھایا تھا، وہیں دماغ نے اپنی محبت کے کچھ سیکنڈ پہلے ٹھکرائے جانے کی یاد دلائی تھی۔ بولو اب، لو کی کسی غیر مرد کا نام؟ وہ دھاڑے تھے۔ نہیں، یہ بولتے رشال اپنے ظالم شوہر کے سینے میں ہی منہ چھپا کر رو دی تھی۔ کیا کرتی بیچاری، کہاں جاتی؟ ایک باپ تھا جس نے اسی کا سودا کر دیا تھا، اور اب ایک شوہر جس کی غرض اس سے بس بچہ لینے کی تھی۔ شاید وہ اس سے کبھی محبت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ آخر جس طرح نواب عالیان نے رشال کی محبت کے اظہار کو ٹھکرایا تھا، وہ اس کو اندر ہی اندر توڑ گیا تھا۔ پہلی بار کسی سے محبت کی تھی، شاید وہ بھی ادھوری رہ گئی۔ نواب عالیان جو اپنی بیوی کو اس طرح گود میں اٹھائے ہوئے تھے جیسے چھوٹے بچوں کو لیا جاتا ہے، اور رشال جو ان کے کندھوں پر ہاتھ باندھے ان کے سینے میں اپنا منہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ نواب عالیان جو اس کو چپ کرانے کے لیے اس کی پشت کو سہلانے ہی لگے تھے کہ پھر سے رشال کے الفاظ کانوں میں گونجے تھے۔ اسی وقت نواب عالیان غصے میں پاگل ہوتے اپنے تخت کی طرف بڑھتے رشال کو بے ترتیب سے اس پر پٹک گئے تھے۔ رشال کی کمر بہت ہی برے طریقے سے ہرٹ ہوئی تھی۔ نواب جی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ عالیان خان غصے کے عالم میں ایک گھٹنا اس کی دھڑکنوں کے پاس رکھ کر اوپر جھکے تھے۔ رشال نے خوف سے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ اب ایک دم نواب عالیان گرج کر بولے، اپنی آنکھیں کھولیں چھوٹی بیگم۔ رشال ڈر کے مارے اسی وقت اپنی آنکھیں کھول گئی تھی۔ نواب عالیان اس کے چہرے کے بہت قریب ہوئے۔ ان کی تپش زدہ سانسیں رشال کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ رشال خوف زدہ آنکھوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ نواب عالیان نے اپنے انگوٹھے سے اس کے نرم لبوں کو بے دردی سے مسلا تھا۔ رشال کی نکلی تھی۔ بہت شوق ہے نا ان لبوں سے نامحرم کا ذکر کرنے کا۔ آج رات آپ کو بتاؤں گا چھوٹی بیگم کہ میں صرف آپ پر نہیں، آپ کے پور پور پر، بلکہ آپ کی روح اور آپ کے روم روم پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ اس کے نازک سراپے پر انگلیاں پھیرتے وہ بولے تھے، تیار ہو جائیں چھوٹی بیگم، آج میں اس طرح اپنا حق لوں گا کہ آپ کا بدن ہی نہیں، یہ کمرہ بھی میری شدتوں سے لرزے گا، اور صبح جب آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گی، اپنے وجود پر میرے نشان دیکھ کر
کبھی ان لبوں سے کسی آدمی کا نام لینے کی غلطی نہیں کریں گی۔ بہت عزت اور پیار دے رہا تھا آپ کو، لیکن شاید آپ کو یہ سب راز نہیں آیا چھوٹی بیگم۔ اس کے چہرے کے قریب برف سے بھی زیادہ برفیلے لہجے میں وہ بولے تھے۔ روشال جو زخمی نظروں سے عالیان خان کی باتیں سن رہی تھی، ان کی آخری بات پر زخمی نظریں میچ گئی تھیں۔ دل کو کاٹ ڈالا تھا ان الفاظوں نے۔ کیا وہ عزت اور پیار سے سلوک کرنے کے بھی لائق نہیں ہے؟ معصوم لڑکی کے دل میں یہ سوال اٹھا تھا۔ اسے بہت گہری ٹھیس لگی تھی۔ عزت، پیار، یہ الفاظ ٹوٹے لفظوں میں روشال بولی تھی۔ دل پر لگا تھا نواب جی کا یہ لہجہ۔ بس عزت ہی دے رہے تھے آپ؟ مطلب میری زندگی میں آپ کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے؟ ٹوٹے دل کے ساتھ روشال سوال کر گئی تھی۔ اگر آپ کی جگہ نہیں ہوتی تو آپ کبھی میرے اتنے قریب نہیں ہوتی چھوٹی بیگم۔ لیکن جو غلطی آپ نے کی ہے کسی غیر مرد کا نام لینے کی، اس کی سزا آج آپ کا وجود بھگتے گا ساری رات میرے نیچے اور میری پناہوں میں رہ کر۔ روشال جو ابھی تک نواب جی کے بس انہی الفاظوں میں الجھی تھی، ان سب الفاظوں میں اسے صرف یہی سمجھ آیا تھا کہ وہ نواب جی کی ضرورت اور بچہ پیدا کرنے والی دوسری بیوی تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ آپ کبھی مجھ سے محبت نہیں کریں گے؟ پھر سے چھوٹی سی روشال سوال کر گئی تھی۔ نہیں، نواب عالیان غصے میں دو ٹوک الفاظ بول تو گئے تھے، یہ جانے بنا کہ یہی الفاظ ان کی چھوٹی بیگم کو ان سے کتنا دور کر دیں گے۔ روشال یہ سنتے خاموش ہوئی تھی اور آنسو اس کے رخسار کا حصہ بنے تھے۔ روشال جواباً چپ ہو گئی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ بھیک مانگ کر آپ ہمدردی سمیٹ سکتے ہو پر کسی کے دل میں محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ نواب عالیان نے اوپر ہوتے بہت ہی باریکی اور گہری نگاہوں سے اپنی چھوٹی بیگم کو دیکھا، جو بس اب خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ان کا دل کیا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو سمجھائیں کہ وہ اب ان کے لیے کتنی ضروری ہو گئی ہے، لیکن آج ان کے جذبات پر غصہ بہت ہی زیادہ حاوی تھا۔ اپنی بیوی کا بہت ہی بے باکی سے معائنہ کرتے ان کی آنکھیں خمار آلود ہوئی تھیں۔ روشال جو بکھری ہوئی حالت میں ان کے نیچے خاموشی سے لیٹی تھی، بال بکھرے تھے، لہنگا اوپر ہوا تھا اور اس کی چھوٹی سی قمیص جو دھڑکنوں کے پاس بے ترتیب ہوئی ہوئی تھی، نواب عالیان کے بے دردی سے پکڑنے پر اس کی قمیص کی ڈوریاں پیچھے سے تقریباً پوری کھل چکی تھیں، بس ایک ہی ڈوری سے نیچے ہونے سے رکی تھی۔ روشال کی بلیک اسٹرپ کندھوں سے چھلک کر نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھتے نواب عالیان کے جذبات عروج پر پہنچے تھے اور ان کا غصہ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی بیگم کے منہ سے کسی لڑکی کا نام سن کر جلن کی انتہا پر تھے۔ اب وہ اپنی ساری تشنگی اس نازک وجود کے اندر اتارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نواب عالیان نے روشال کو دیکھتے اپنا کرتا نکال کر دور اچھالا تھا اور روشال کے اوپر جھکتے اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑنے لگے تھے۔ روشال جو تڑپتی ہوئی آج اس نواب جی کا لمس برداشت نہیں تھا، جس لمس میں بس ضرورت ہو، محبت نہ ہو، وہ صرف اذیت تھا روشال کے لیے، لیکن وہ چپ چاپ یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ شوہر کے حقوق سے منہ موڑ کر وہ نافرمان بیویوں میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ نواب عالیان جو روشال کے دھڑکنوں پر جھکے اب ان کو اپنے ہاتھوں سے مسل رہے تھے، اگلے ہی لمحے وہ روشال کی چولی جدا کر گئے تھے۔ روشال نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، وہیں نواب عالیان نے مزید خماری بڑھی تھی اس کا نازک کالا پردہ دیکھ کر۔ اب وہ روشال کو اس کے پیٹ کے بل کرتے دانتوں سے اس کا ہک کھل گئے۔ روشال نے سسکی دی تھی،
اب وہ اپنا نرم گرم لمس روشال کے نازک دودھیا پشت پر چھوڑ رہے تھے۔ روشال جو بس آج ایک بے جان گڑیا کی طرح ان کے نیچے لیٹی ان کی بے باکیاں سہن کر رہی تھی۔ نواب بالیان کا نچلا بے باک لمس جو پیچھے سے روشال کی پچھلی گہرائیوں کو لہنگے کے اوپر سے چھو رہا تھا، اس کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ ایک واحد یہی مرد یعنی اس کا شوہر ہی اس کی سانسوں کو تیز کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ نواب بالیان جو نیچے سے اس کی پلنیوں پر اپنا لمس دیتے اوپر آئے تھے اور روشال کو سیدھا کرتے دونوں کے درمیان آخری پردے بھی گرا گئے تھے۔ روشال جو ان کے سینے سے ہی لپٹی تھی، دونوں کی ٹانگوں پر اپنی کالی شال ڈالتے روشال کے کان پر جھکے اور خماری پر وارننگ جتلانے والے لہجے میں بولے، چھوٹی بیگم، آج رات آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پر بس میں حق ملکیت رکھتا ہوں جو کہ تا حیات رہے گا۔ روشال نے روتے سسکی بھری تھی، وہیں نواب بالیان بے دردی سے روشال کے جسم کا حصہ بنتے اس کی روح کے اندر تک گھل گئے تھے۔ روشال کی درد سے بھری چیخ گونجی تھی، گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک چلتی رہی تھیں، وہیں نواب بالیان کا وجود تیزی سے حرکت کرتے روشال کی جان ہلکان کیے ہوئے تھا۔ وہ ہر طرح سے روشال کی گہرائیوں میں اترے تھے۔ ڈیرے کی کمرے میں بھی انہوں نے روشال کے ساتھ خوب جگہ بدل کر اپنا حق بے باکی سے لیا تھا۔ روشال پہلی عورت تھی جو ڈیرے میں قدم رکھ کر اپنے شوہر کو اپنا حق لینے پر مجبور کر گئی تھی۔ پورا کمرہ ان کی شدت سے لرز رہا تھا۔ آخر نواب بالیان اپنی ساری گرمی روشال کی روح میں اتار کر اس کی نرم دھڑکنوں پر سر گراتے بولے تھے، چھوٹی بیگم، آپ صرف میری ہیں، بس میری۔ یہ بولتے اپنی شال دونوں پر صحیح طرح کرتے اس کے دل کے مقام پر چہرہ چھپاتے نیند کی وادیوں میں چلے گئے تھے۔ وہیں روشال جو چھت کو گھور رہی تھی، آج اس نے اپنے ہاتھ نواب بالیان کی پشت پر نہیں رکھے تھے۔ نواب جی، آج سے آپ کی چھوٹی بیگم آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرے گی۔ جس وجہ سے میں لائی گئی ہوں، اب وہی وجہ ہم دونوں کے بیچ رہے گی، لیکن آپ کے حقوق سے میں منہ نہیں موڑوں گی۔ اب وہ چھوٹی بیگم نہیں رہوں گی جو تھی۔ اپنی حقیقت اچھے سے پتہ چل گئی ہے۔ میں جس کو کہ میں دل و جان سے قبول کرتے ہوئے بھی جھٹلا رہی تھی، میں ایک دوسری بیوی ہوں اور یہی میری آخری دم تک پہچان رہے گی۔ نواب بالیان خان کی ایک انچاہی دوسری بیوی۔ آج یہ دل بہت بری طرح ٹوٹا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کی محبت ضرور دعا میں مانگوں گی، شاید میرے خدا کو مجھ پر رحم آ جائے۔ یہ بولتے روشال جو بہت تھک گئی تھی، وہ درد سے چور تھی کیونکہ نواب بالیان کی شدت آج بہت ظالم تھی۔ وہ ہلکا سا اس کے سینے پر سوتے نواب بالیان کو دیکھتے قرب سے آنکھیں میچتے خود بھی نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ صبح 6 کا وقت تھا، سورج ہلکا ہلکا طلوع ہو رہا تھا، ڈیرے کا دروازہ کھلا تھا۔ نواب بالیان علی خان روشال کو اپنی بازوؤں کے حصار میں لے کر باہر نکلے تھے۔ روشال کے پورے جسم پر نواب بالیان کی بلیک چادر لپٹی تھی، وہیں نواب بالیان اپنی رات والی ہی شلوار قمیض میں تھے۔ ان کے بال ہلکے بکھرے ہوئے ماتھے پر آئے تھے۔ جہاں روشال کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اس ٹائم اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، بہت ہی نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ وہیں نواب بالیان کی آنکھوں میں خمار کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی روشال کے پورے حق کو پورے حق سے دیکھ اور چھو رہے تھے، اور روشال جو بس چپ ہو گئی تھی۔ چلو کمرے میں، پھر بتاتا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ مسکرائے تھے۔ وہیں روشال نے اپنی ہیزل بلو آنکھیں اٹھا کر بالیان خان کو دیکھا تھا، جو بہت ہی خمار اور بے باک انداز میں اس کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ ان آنکھوں میں اب کیوں آنسو ہیں؟ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس معصوم کے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں، وہ اتنا بولتے نظریں نیچی کر گئی تھی۔
روشال کے جھکے ہوئے لیول پر روشال کا سر نواب عالیان کے سینے تک آتا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی سی تھی قد میں، لیکن نواب عالیان خان سے، کیونکہ وہ بہت لمبے تھے، پر روشال بہت ہی حسین گڑیا لگتی تھی۔ آپ کو میں نے معاف کر دیا چھوٹی بیگم، اب میرے آگے کسی کا بھی نام مت لینا۔ وہ پہلے کی زندگی تھی آپ کی، لیکن اب آپ بس نواب عالیان کی ملکیت میں ہیں۔ آپ کو چھونے کا، دیکھنے کا، آپ کے ساتھ سب کچھ کرنے کا اب بس میرا حق ہے، میری 17 سال کی چھوٹی سی بیوی۔ یہ بولتے وہ گہرا مسکراتے ہوئے روشال کے بالوں پر اپنے لب رکھ گئے تھے۔ روشال نے پھر سے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ سوری چھوٹی بیگم، رات میں زیادہ ہی ہارش ہو گیا، غربت کے لمحات میں، اور زیادہ ہی بے دردی سے اپنا حق لے گیا۔ بس غصہ آ گیا تھا آپ کے منہ سے، اب مجھے کسی کا نام سننا گوارا نہیں ہے۔ یہ بولتے روشال کے خوبصورت آنکھوں کو لبوں سے بوسہ دے گئے تھے۔ آپ مجھ سے محبت تو نہیں کرتے؟ پھر وہ بے تاثر اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ چھوٹی بیگم، اب پھر سے نواب عالیان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ پھر سے روشال کو اپنی باہوں میں بھر گئے تھے اور اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتے بولے، تم میرا جنون، میری ملکیت، میری بیوی، میری چھوٹی بیگم ہو۔ روشال جو بس اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، ایک دم بولی، ایک دم دھیمی اور بوجھل انداز میں بولی، ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اتنا سب بول کر وہ نواب عالیان کی باہوں سے نکلتے رخ موڑ گئی۔ ہاں چلو، یہ بولتے نواب عالیان روشال کو پھر اپنی باہوں کے حصار میں رکھتے حویلی کی طرف بڑھ گئے۔ وہیں رباب، جو ابھی اٹھ کر بیلکنی میں آئی تھی، وہ نیچے کا منظر دیکھ کر اندر تک سلگی تھی۔ دس پور گرل، دل کر رہا ہے اس کو آگ لگا دوں۔ یہ رات عالیان کے ساتھ، وہ بھی ڈیرے میں گزار آئی ہے، جہاں عورتوں کی جانے تک کی اجازت نہیں ہے۔ اب نہیں چھوڑوں گی، یہ سب کچھ میرا ہے، عالیان بھی میرا ہے، اور اس کا سب کچھ بھی میرا ہے۔ رباب ٹانگ زمین پر مارتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ روشال، جو کہ اب بالکل خاموش سی ہو گئی تھی، جیسے نواب عالیان بولتے وہ کرتی جاتی، پر اب وہ پہلے کی طرح ان سے باتیں نہیں کرتی تھی جیسے وہ اپنی معصومیت میں کر جاتی تھی، لیکن بیوی ہونے کا وہ پورا فرض ادا کر رہی تھی۔ وہی نواب عالیان کو محسوس ہو رہا تھا، لیکن شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ صبح کے 10 کا وقت تھا۔ روشال، جو کب سے اٹھ کر کچن میں کام پر لگی تھی، شمسا آئی اور روشال کو دیکھا جو میٹھی پوریوں کا آٹا گوندھ رہی تھی۔ روشال بیوی، یہ آپ کے کرنے والے کام نہیں ہیں، میں کرتی ہوں۔ نہیں شمسا، میں کر لوں گی، اور حویلی میں ایسے تو نہیں رہ سکتی۔ وہ بہت گہرا بول گئی تھی۔ شمسا اس کا مطلب بھی سمجھ گئی تھی۔ اس نے دل میں اس معصوم لڑکی کی قسمت پر افسوس کیا تھا۔ اتنا حسن رکھنے والی لڑکی تو کسی سلطنت کا شہزادہ پانے کی حیثیت رکھتی تھی، جو اس کا اسیر ہو، اور خدا نے اس کی قسمت میں نواب لکھا، پر وہ بیچاری تو دوسری انچاہی بیوی بھی ساتھ قسمت میں لکھوا آئی تھی اپنے۔ سارے ڈائننگ ٹیبل پر تھے۔ نواب عالیان، جو کب سے آ کر سربراہی والی کرسی پر بیٹھے تھے، رباب بھی آ کر اپنی کرسی پر بیٹھی۔ روشال آئی ناشتے کی ٹرے لے کر۔ شمسا کے ساتھ نواب عالیان کی بے اختیار نگاہ اپنی چھوٹی بیگم کی طرف اٹھی تھی، جو آج بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شفون کا سادہ سا سوٹ اس نے پہنا تھا، جس پر بڑی خوبصورت پشمینہ شال لے رکھی تھی۔ وہ پاس آئی اور نواب عالیان کے آگے ان کی پسندیدہ ڈش رکھی، بونگ پائے۔ یہ آپ نے بنایا ہے چھوٹی بیگم؟ نواب عالیان نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔
وہیں رباب نے اپنی نفرت آمیز نظریں رشال پر گاڑی تھیں، جو ایک موقع نہیں چھوڑتی تھی رباب کو نیچا دکھانے کا اپنے سگڑ پن سے۔ جی میں نے بنایا ہے، رشال دو لفظوں کا جواب دیتے اپنی کرسی پر بیٹھی تھی۔ واہ چھوٹی بیگم، پھر تو آپ کو انعام دیا جائے گا، لیکن میں اپنے انداز میں ہی دوں گا۔ وہ پھر سے بے باک نظریں اپنی چھوٹی بیگم کے حسین سراپے پر ڈال کر بولے تھے۔ جی، یہ بولتی پراٹھا ڈال کر کھانے لگی، لیکن یہ چیز نواب بالیان نے بخوبی محسوس کی تھی کہ اب ان کی چھوٹی بیگم ویسے نہیں چہکتی جیسے پہلے چہکتی تھی۔ آج رات چھوٹی بیگم سے بات کرتا ہوں، یہ سوچتے نواب بالیان نے ناشتہ کرنا شروع کیا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ رشال خاموش سی حویلی کے پیچھے بڑے سے لان میں چکر لگا رہی تھی۔ اس ٹائم اس نے نواب بالیان خان کی پسند کا لباس پہنا تھا، گولڈن کام دار سوٹ۔ ابھی بھی وہ ویسے ہی سجتی تھی جیسے نواب جی کو پسند تھی۔ یہ رباب کا ہفتہ چل رہا تھا، اسی لیے رشال کے پاس بس گھر کے کام ہی تھے کرنے کو۔ نواب بالیان کی ہی تاکید تھی کہ صرف وہ رشال کے ہاتھ کا بنا ہوا ہی کھانا کھایا کریں گے۔ جب جب رشال کا ہفتہ ہوتا تھا، رشال بمشکل ہی نواب بالیان کی قربت سے دوپہر تک رہائی ملتی تھی، لیکن کتنی بار وہ اس کے بدن کا حصہ بنتے لذت کی انتہا پر ہوتے تھے۔ رشال اب ان کی قربت کے تڑپتی تھی۔ یہ لمس اس کو نامنظور تھا جس میں بس ضرورت تھی، محبت کی ایک کرن تک نہیں تھی، لیکن وہ ایسے رشال کو چھوتے کہ رشال اپنا آپ سب کچھ ان کو دے ہی دیتی تھی۔